السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹیج کی اداکار تابندہ علی، اور آج خاص طور پر ان کو بلایا ہے میں نے بات کرنے کے لیے کہ کیا وجہ بنی کہ اب یہ اسٹیج پر نظر نہیں آتی. اسٹیج کے اداکاراؤں پر، اسٹیج کے جو پروڈیوسرز ہیں ان پر تنقید کرتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں. ان کے اسٹیٹس بھی آج کل ایسے ہیں، اور حالیہ کچھ دنوں پہلے ان کی ملاقات بھی ہوئی وزیر اطلاعات و ثقافت جو ہماری عظمہ بخاری ہیں ان کے ساتھ بھی. تو انہی سے جانتے ہیں کہ کیا آخر وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی، یا بریک لی، یا پھر کام کرنا چھوڑ دیا، یا اب انہی کی زبانی جانیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا ابھی شکر تک ہے. کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئیں، آپ نے ٹائم دیا. اور دوسری بات یہ کہ اسٹیج چھوڑ دیا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، کام نہیں مل رہا، یا کام کرنا نہیں چاہ رہی. کیا وجہ، نظر کیوں نہیں آ رہی ڈراموں میں؟ فرسٹ آف آل تو میں پہلے یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ بات میں اپنے فین سے بھی کلیئر کرنا چاہتی تھی، اور میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے کیے بھی ہے کہ نہ تو میں نے اسٹیج چھوڑا ہے، اور نہ کسی جگہ پہ میں نے بولا ہے کہ میں نے اسٹیج کو چھوڑ دیا ہے. سیکنڈ، آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا کہ کام نہیں مل رہا، تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کام نہیں مل رہا، لیکن آج کل جس طرح کام کروایا جا رہا ہے نا، اس طرح میں کام کرنا نہیں چاہتی. کس طرح مطلب کام نہیں کرنا چاہتی؟ کس طرح کروایا جا رہا ہے کام؟ کیونکہ آج کل دیکھیں نا، کوئی اسکرپٹ نہیں ہے ڈرامے کا، آرٹسٹ کو وہ کام کروانا نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو کوئی میرے خیال سے اب اس وقت کی اگر بات کی جائے تو تھیٹرز کی تعداد جو ہے وہ ماضی سے کئی زیادہ ہے لاہور میں، بالکل ایسے ہی اور ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کام کروایا نہیں جا رہا یا کام ہو نہیں رہا. نہیں، میں ایسے ماحول میں کام نہیں نہ کرنا چاہتی، ان کی شرطوں پہ میں کام نہیں کرنا چاہتی کیا جو ان کی ایسی شرطیں شرائط ہیں. ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو قبول نہیں کرنا دیکھیں، چاہتی؟ فرسٹ آف آل تو یہ کہ پروڈیوسرز کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں سیٹیں کتنی دیں گی. سیٹیں کتنی دیں گی مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ اپنے ساتھ اپنے عاشق کتنے بلا سکتے ہیں. سوری میں بڑی اس معاملے میں عاشق مراد فینز. فینس کہہ لیں آپ اچھا اس کو، لیکن اچھا، اگر ہم بولڈ الفاظوں میں یہ بولیں تو عاشق ہی ہم ان ہاں، کو تو کہیں گے. یہ ذمہ داری بھی ایک جو خاتون فنکار ہے اس پہ ہوتی ہے. جی، یہ اس پہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، جبکہ جب آپ کا ڈرامہ اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی آڈینس دیکھنے آئے گی. تو جب آپ سے یہ ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے کہ آپ سیٹ کتنی دیں گی، میں اپنی بات کرتی ہوں، اگر مجھ سے اگر کوئی پروڈیوسر بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سیٹس کتنی دیں گی آپ، تو میں کہتی ہوں کہ میں نے آج تک زندگی میں نے جتنا بھی میرا کیریئر ہے، میں نے کبھی کسی شرط پہ کام نہیں کیا، کبھی کسی سیٹ کی کمٹمنٹ پہ کام نہیں کیا. آج تک آپ نے کوئی سیٹ وغیرہ بک نہیں کی؟ بالکل کتنا نہیں. عرصہ کا ہو گیا تقریباً؟ آپ نے تقریباً 4 سے 5 سال تک اسٹیج کیا ہے ابھی تک، یا زیادہ ٹائم ہوا؟ نہیں، میں 2007 میں آئی تھی. 2007 سے کام ہاں کر، ہاں اور جی. ابھی تک آپ کہہ رہی ہیں کہ اب آپ کو اب جاگے کتنا عرصہ ہوا آپ کو کام پہ بریک لگائے ہوئے؟ آئی تھنک بریک لگائے ہوئے 4-5 سال ہو گئے ہیں. نہیں، 15 سال تک تو آپ نے اسی ماحول میں کام کیا پھر؟ نہیں، اسی ماحول میں کام کیا ہے. جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا نا، تب ایکچولی ڈرامے ہوتے تھے پھر بھی. اچھا، ڈائریکٹر کی رسپیکٹ ہوتی تھی. آپ کی نظر میں کون کون سے، دیکھیں 15 سال تک تو آپ کام کرتی رہی ہیں تقریباً، لیکن اس میں بھی دیکھیں میں اس معاملے میں بڑی موڈی ہوں کہ اس میں بھی اگر مجھے جو کام اچھا لگا ہے. موڈی ہونا اور بات ہے اور اپنی شرائط رکھنا اور نہیں، وہ بات میں ہے. آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ دیکھیے، اگر مجھے وہ اسکرپٹ اچھا لگا ہے، اگر وہ مجھے لگا ہے کہ مجھے وہ ڈرامہ کرنا چاہیے تو میں وہ ڈرامہ کرتی ہوں. اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ اس ڈرامے میں فٹ نہیں بیٹھتی، اچھا، یہ میرے لائق نہیں 15 ہے، تو میں سال نہیں کرتی. 15 سال میں آپ نے کوئی ڈرامے، جتنے بھی ڈرامے کیے ہیں، جتنا کام کیا آپ نے، کوئی ہزاروں کے قریب تو پلیز آپ نے کر دیے ہوں گے. الحمدللہ. تو ان پلیز میں آپ کا فیوریٹ ترین کون سا پلے ہے جو آپ کہتے بہت ہیں مجھے سارے ایسے مثلاً پلیز ہیں، کوئی بہت 2-4 زیادہ. کے نام لے سکتی ہیں آپ؟ ہاں جی، بہت زیادہ ایسے. ایک میں نے ڈرامہ کیا تھا بازار حسن، تو وہ بڑا اچھا ڈرامہ تھا. جب میں اسٹارٹ میں آئی تھی تو اس میں ایک رول کروایا گیا تھا، بڑا اچھا رول تھا. اور اس کے بعد پردیسی بابو میں نے پلے کیا تھا، بہت اچھا ڈرامہ تھا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ایسے ڈرامے ہیں جو میں نے کیے ہیں جس میں باقاعدہ رول کروایا گیا ہے، اور وہ ڈرامے سپر ہٹ رہے اچھا ہیں. تبھی میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں اب جو فنکارائیں اب جو کام کر رہی ہیں جی. تھیٹر پہ، میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2 سے 4 سال اور 4 سے 5 سال کے اندر ان کے پاس V8 گاڑیاں،
ان کے پاس بنگلے، یہ سب کچھ آ جاتا ہے. جی آپ کے پاس بھی آیا ہوا ہے؟ میرے پاس الحمدللہ شروع سے جو کچھ تھا میرے پاس الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ وہ میرے پاس جو تھا وہ ابھی بھی وہی میرے پاس ہے. وی ایٹ بنائی کوئی نہیں آپ؟ میں نے کوئی وی تو ایٹ یہ نہیں. لڑکیاں کیسے بنا لیتی ہیں 4 سے 5 سال میں؟ کیا آپ سمجھ تھیٹر کی کتنی میکسیمم جو ہے وہ نئی لڑکی اگر آئی ہوئی ہے، سال ہو گیا 2 سال، اس کی کتنی پیمنٹ ہے؟ پیمنٹ کچھ بھی نہیں ہوتی ان کی. کیسے کچھ نہیں ہوتی؟ میں پھر وہ بتاتی ہوں اتنا نا. پھر عالیشان کوٹھیاں اور میں بنگلے ابھی آپ کیسے کو بن جائیں اسی گے؟ بارے میں بات کر رہی تھی، سیٹوں کی بات جو کر رہی تھی، جو ہماری بات کٹ ہو گئی تھی، سیٹوں کی بات کر رہی تھی. دیکھیں آپ فینس کہہ رہے ہیں، فینس وہ ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو ہمیں بلانا نہیں پڑتا. اور عاشق وہ ہوتے ہیں جن کو آپ بلاتے ہیں. کمٹمنٹ پروڈیوسر سے آپ ایسے تو نہیں کر جن سکتے سے کہ میری دوستیاں ہوتی اتنے ہیں یا جن سے روابط دوستیں، ہوتے ہیں. بالکل دوستیاں ہوتی ہیں، ریلیشن ہوتی ہیں ان کے اچھا. ساتھ. تو ڈیفینیٹلی ایسے تو نہیں آپ پورے ویک میں کمٹمنٹ کر سکتی کہ میری 30-40 سیٹیں آئیں گی، ایسے تو نہیں. تو پھر دیکھیں نا وہیں سے پھر وہ وی ایٹ 30-40 گاڑیاں اور سیٹوں وہ سے سارا مطلب کچھ. 30-40 سیٹوں سے مطلب جو ہے وہ 30-40 اشخاص ہیں جی ڈیفینیٹلی ان کے ہوتے ہیں. بیک وقت، ہاں جی ایک وقت میں ایک ایک وقت میں خاتون کے 4 عاشق ایک ساتھ ایک لائن میں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی اچھا جی، یہ ایک نیا جو ہے وہ بات ہے میرے لیے، ناقابل قبول. نہیں نہیں بالکل ایسے ہوتا ہے نا. آپ خود ہی دیکھیں اگر انہوں نے 40 سیٹوں کی کمٹمنٹ کی ہے تو ایک دن چلیں کچھ اور آ گئے ہمارے چاہنے والے ان کے، ایک دن کوئی اور آ گئے. تو اس طرح سے پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ اچھا، سوال میرا اگر پھر فرنٹ وہی لائن ہے پہ اگر کوئی اور بیٹھا ہے تو دوسری سائڈ پہ کوئی اور بیٹھا ہے تو ان کو تو نہیں نہ پتا کہ ایک ہی بندی کے پیچھے وہ آئے ہیں. اچھا ایسا ہوتا ہے. مطلب ہے ایسا. اور اچھا دوسری بات یہ پروڈیوسرز کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اگر آپ سیٹوں کی ڈیمانڈ نہیں پوری کرتے تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ پرسنل آپ ہمارے ساتھ کوئی ریلیشن رکھ لیں. اچھا ہاں جی پروڈیوسرز کی جانب. پروڈیوسرز کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اچھا، کیونکہ پروفیشنل پروڈیوسر رہ نہیں گئے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تھیٹر جتنے بھی تھیٹر لاہور میں یا آؤٹ ڈور ہو رہے ہیں ان میں کوئی پروفیشنلزم ختم ہو چکا ہے؟ بالکل ختم ہو چکا ہے. اور بالکل ایسے کوئی ہی ہے. پروڈیوسر ایسا نہیں ہے؟ نہیں کوئی پروڈیوسر میری نظر میں ایسا نہیں ہے. آپ کو آفرز ہوئی ہیں کس چیز کی؟ ریلیشن شپ کی؟ ہاں جی کیوں نہیں، بالکل ہوتی ہیں. اسی لیے تو دیکھیں میں کام نہیں کر رہی. اگر یہ کسی غلط فہمی ہے نا کہ مجھے کام نہیں مل رہا تو میں یہ غلط فہمی پہلے دور کر دوں. لاہور کے کون کون کہ سے تھیٹرز ہیں جن پر آپ جہاں پہ آپ کام کر چکی ہیں لاہور کے؟ میں نے سارے تھیٹرز میں کام کیا. بڑے والے کوئی 3 تھیٹرز، الفلا میں، الفلا میں بھی کام کیا ہے میں نے، محفل میں بھی کام کیا ہے میں نے، اس کے علاوہ میں نے تقریباً تمام بڑے تھیٹرز میں جتنے کام. بھی بڑے تھیٹرز ہیں میں نے اور سب میں کام کیا ہے. اور ان تھیٹرز میں آج تک ابھی آج کی ڈیٹ میں آپ کے نظر میں کوئی ایسا پروڈیوسر نہیں ہے جس نے آپ کو جو آپ کو اچھا لگے یا جس سے آپ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ ڈرامے پہ فوکس ہوتا تھا، اب ڈرامے پہ فوکس نہیں ہوتا. اب فوکس یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کتنا بزنس دے سکتی ہیں نا. اب دیکھیں پہلے ڈرامہ ہوتا تھا لاہور میں 21 دن کا اسپیل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، 21 دن سے وہ ہو گیا اب 2 ہفتوں کا، 2 ہفتوں سے وہ 1 ہفتے کا ہو گیا. کیسے؟ کیونکہ ڈرامے کا انہوں نے ایک کانسیپٹ ہی ختم کر دیا نا. کیسے یہ کہہ سکتے ہیں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں؟ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے. یہ تو معذرت کے ساتھ میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ یہ جو مشرف پارٹی لڑکیاں ہیں نا یہ آ گئی ہیں، انہوں نے آ کے ماحول سارا خراب کر دیا ہے. کیونکہ انہوں نے یہ عادتیں ڈال دی ہیں پروڈیوسرز کو کہ ہم آپ کو سیٹس بھی دیں گی، ہم آپ کے ساتھ پرسنل آپ کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں گی باقاعدہ. آپ کو میں اب ایسا الفاظ مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے لیکن ہاں ان کو آپ بولے کہ نہ لگانے والا تو ہم بیپ کر دیں گے نا. اور ڈرنکس کی بوتلیں بھی ان کو گفٹ کی جاتی ہیں. شراب کی بوتلیں ہاں جی gift کی شراب کی بوتلیں بھی ان کو گفٹ کی جاتی ہیں. اور باقاعدہ پھر وہ جو لڑکی ہے وہ لے کے آتی ہے جو اپنے چاہنے والے، وہ ایک ویک میں آتے ہیں ڈرامہ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ویک میں وہی اسپانسر بن کے اور پروڈیوسر کے ساتھ وہ پیسے ملا کے ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں پہ اس طرح کا ڈرامہ ہوگا تو وہاں پہ تو دیکھیں نا فیملی پلے تو نہیں ہوگا، وہاں پہ تو تماش بین کے لیے پلے کیا جائے گا. اچھا میرا سوال پھر وہی ہے کہ لڑکی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اسٹیج پہ کام کرتی ہے 2 سال 4 سال کے اندر اسی خاتون کے پاس جو ہے وہ بنگلہ اور گاڑیاں وہ ہیں جو سالہ سال محنت کرنے کے باوجود بیوروکریٹس کو بھی، بڑے بڑے لوگوں بزنس مینس کو نصیب نہیں ہوتی. ہاں جی کیونکہ وہ شارٹ کٹ اپناتی ہیں. کیا شارٹ کٹ اپناتی ہیں؟
ابھی تو بتایا ہے کہ وہ اپنے عاشق بناتی ہیں، وہ ان کو اپنی باتوں میں لیتی ہیں، ان سے تحفے تو ان کے آئے تھے. ساتھ ریلیشن رکھتی ہیں. اب دیکھیں نا، میں اس چیز میں دیکھیں، اچھا حالانکہ میری جو لڑائی ہے نا آرٹسٹ کمیونٹی کو لے کے ہے کہ دیکھیں اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھائیں، یہ شرط و شرائطیں ماننا چھوڑ دیں آپ لوگ. کل کو دیکھیں جو وقت گزر گیا اس وقت میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آرٹسٹوں کی گاڑیوں پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ لڑائیاں بڑے بھی ہیں, معاملات ہوئے ہیں. وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے قتل ہوئے بھی ہیں. کر دی گئی ہیں. وہ تو اب ختم ہو گئی نا. لیکن یہ کہ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ وقتی طور کی جو ان کو شہرت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو سمجھتی ہیں کہ شاید ہمیں بڑی شہرت مل گئی ہے اور ہم لوگ ہٹ ہو گئے ہیں. اچھا ابھی تو تقریباً 2 سال سے حکومت چینج ہوئی اور دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیج ڈرامہ جو ہے وہ فیملی ڈرامہ بحال کر دیا گیا. آپ مطمئن ہیں؟ پہلی بات تو یہ جب سے عثمہ بہاری صاحبہ آئی ہیں انہوں نے جب سے آ کے تھیٹر کی طرف اپنا رجحان دکھایا ہے کہ انہوں نے توجہ دی ہے، تو جتنا پہلے گند ہوتا تھا اس میں سے اگر ہم لوگ کہیں 100 میں سے 50% وہ کم ہو گیا ہے. 50% کم ہوا ہے. 50% کم ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتی. ایس او پیز پہ کوئی عمل درآمد نہیں کر رہی. وہ جیسے کہ پبلک انوالومنٹ وہ ویسے ہی کرتی ہیں، بیک سٹیپ ہم نہیں کر سکتے وہ ویسے کرتی ہیں. وہ بالکل اتنی فٹنگ والے کپڑے جو پہننے ہیں وہ بالکل ویسے ہی پہنتی ہیں. ایون دین کہ وہ ٹائٹس جو ہیں وہ بھی اسکینی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ دکھاتی ہیں، اور وہ کرتی ہیں. روکنے والا کوئی نہیں ہے. سینسر بورڈ ہے، پھر آپ کا بالکل جو ہے، سب محکمے کچھ دیگر ہے. محکمے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھ کے بالکل. دیکھتے ہیں. آپ کے کیریئر میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ سینسر بورڈ یا حکومتی آفیسرز کی جانب سے کبھی تنگ کیا گیا ہو ہراساں؟ مجھے آج تک نا جتنا بھی عرصہ ہو گیا نا مجھے کام کرتے ہوئے 2007 سے لے کے اب تک، مجھے آج تک کبھی آرٹ کونسل کی طرف آج تک کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا، کبھی کوئی میری ذات پہ کوئی انگلی اس نہیں کی کیا اٹھائی وجہ گئی، ہے؟ کیونکہ میں نے ایسا کام نہیں کیا. اور فرسٹ آف آل میں ایک چیز اور کلیئر کرتی جاؤں، میں نے نا جب سٹارٹ کیا تھا کام اسٹیج کی دنیا میں آئی تو میں آؤٹ ڈور سے میں نے کام سٹارٹ کیا. تو جب ہم آتے ہیں کسی بھی شعبے میں آتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس طرح کام کیا جاتا ہے، کیسے کام کر رہے ہیں. تو جیسے کام چل رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ویسے ہی کام کر رہے ہیں. اب جب میں نے لاہور میں کام سٹارٹ کیا تو میں نے کہا جیسے لاہور میں کام ہو رہا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ایسے ہی کام ہوتا ہوگا. دیکھیں کبھی کبھی انسان کو صحیح غلط کا فرق پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے. اور اس میں اپنی یہ چیز مانتی ہوں کہ دیکھیں کچھ ایسے سانگ کمرشل میرے بھی ہوں گے. میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتی جی کہ بالکل. میں اس سائٹ پہ میں نے آنا تھا، میں نے کافی زیادہ ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جی یوٹیوب جی پر. آپ کے ڈانس اور آپ کے جی اسٹیپس بالکل میں نے دیکھے ہیں. بالکل بالکل. وہی میرا سوال اس سائٹ پہ آ رہا تھا کہ کیا وہ ٹھیک سے، نہیں بالکل ٹھیک نہیں تھے. مطلب آپ نے بھی ایسا کام کیا ہے؟ لیکن میں نے دیکھیے وہ میں نے نہیں کیا، وہ کروایا گیا. یوٹیوب پر اگر بات پرفارمنس کی جائے، ڈانس کی جائے، اسٹیپس کی بات کی جائے، ممنوعہ گانوں کی بات کی جائے تو ویڈیوز تو آپ کی بھی موجود ہیں. کیا آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جب سے عثمہ بہاری صاحبہ نے ایس او پیز بنائی ہیں یہ اس سے پہلے کی ہیں، ٹھیک ہے. اور جس طرح کا اس ٹائم کام ہو رہا تھا اس حساب سے میں پھر بھی کہتی ہوں کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جب ہم صرف پرفارمنس کر کے آتے ہیں نا تو بیک سٹیج آتے ہیں تو پروڈیوسرز کیا کہتے ہیں، نہیں آپ کھل کے کام کریں، کھل کے کام کریں، کوئی ٹینشن نہ لیں. کھل کے کام کرنے سے کیا مراد کہ ہوتا ہے؟ کمرشل کام کریں آپ. کمرشل کام میں اور پرفارمنس میں کیا فرق ہے؟ کمرشل کام یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے آپ اپنے جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ کے بھی پرفارمنس پڑے ہوں گے، میرے علاوہ بلکہ بہت سارے ایسے پرفارمنس پڑے ہوں گے مثلاً کہ جس میں دیکھیں نا ڈیپ گلا پہنا گیا ہوگا. میں دوسروں ٹھیک کی ہے. بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. میرا آج تک کبھی گلا ڈیپ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. میں نے آج تک کبھی بھی اس طرح کا نہیں پہنا ٹائٹس کے وہ بہت زیادہ نامینیٹ ہو، ٹھیک ہے. اور میں نے کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں چاہا کہ وہ بہت زیادہ اوور ہو جائے. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ جب انسان دیکھے نا کوئی بات کرتا ہے سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی کرنی چاہیے.
تو دیکھیں میں تو اپنی بات کی نفی کرتی ہوں کہ جی ہاں جی 5-6 میرے اتنے سال کے اگر کیریئر میں اگر 5-6 اگر سانگ میرے ہوں گے تو اس کے علاوہ میرے اچھے سانگ بھی بہت پڑے ہوں گے جس میں اونلی میرا صرف اچھا پرفارمنس لوگ ہوا اچھا ہوگا. نہیں نا دیکھتے, لوگ دیکھتے وہی 5-6 تو ہیں, عادت کون پھر ڈالتا اس ہے؟ میں آپ لوگ کیوں؟ آپ لوگ نہ نہیں کرو نہ بالکل نہیں, لوگ دیکھیں گے, بالکل نہیں, پھر ایسا کون؟ بالکل نہیں. اگر اچھا کام دکھایا جائے گا تو اچھا کام دیکھے گی تو وہی تو آڈینس. کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اگر وہ 5-6 گانے دیکھنے کو ملیں گے تو پھر کون اچھا کام دیکھے نہیں گا؟ دیکھیں میں اسی وجہ سے تو میں کام نہیں کر رہی. اب پورے سسٹم کے ساتھ میں نے اگر یہ لڑائی لے کے بیٹھی ہوں, سسٹم کے ساتھ لڑائی والی بات ہو گئی نا. جب ہاں میں نے اچھا یہ آواز اٹھائی نا کہ فیملی پلے ہونا چاہیے اور بالکل اس طرح کام نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہوتا تھا جب جن ڈراموں کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا پوچھا, دیکھیے پہلے ڈرامہ ہوتا تھا فیملی آتی تھی دیکھنے, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ طور پہ پوری پوری رات ہم لوگ ریہرسل کرتے تھے, ہم نے اپنے ڈائلاگس یاد 2 کرنے سے ہوتے 3 تھے, دن لائنیں 4 ہوتی دن تھی. ریہرسل کی ہاں جاتی. جی, اور باقاعدہ وہی سارا کچھ ہم لوگوں نے اسٹیج پہ بولنا ہوتا تھا. ہمیں بالکل یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ہم لوگ اپنے پاس سے کوئی بات کر لیں. امپرووائز نہیں کرنے کی ہاں اجازت. جی, اور اب جو لاہور میں دکھایا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ بہت ریہرسلس کر رہے ہیں, بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, تو وہ ریہرسلس تو دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ اسٹیج پہ جا کے ویسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. اسٹیج پہ جا کے میں خود ہی بتا رہی ہوں. اب تو الحمرہ میں بھی ایک ہمارے کافی اچھے اور نامی گرامی فنکار بھی ہیں, اور کامیڈین بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک فیملی ڈرامہ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں, اور لوگ کافی پسند بھی کرتے ہیں ان کو. اچھا کون ہے؟ نسیم وکی صاحب. اچھا چلیں, اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن ان کا بھی اگر اٹھا کے دیکھ لیں آپ کیریئر میں کہ انہوں نے کیا کیا. وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا اگر ٹھمکا لگا یا نہیں لگا, میرا ٹھمکا لازمی ہونا چاہیے. لیکن لوگ پسند تو کرتے ہیں ان کے لوگ ڈانس. پسند کیا کرتے ہیں, لوگ جو کہتے ہیں لوگوں کی رائے تو یہ سنتے ہی نہیں نا. یہ انہوں نے ایک مینوپلی بنا دی گئی ہے جس میں دیکھیں نا, اس مینوپلی میں ہر کسی نے اپنی اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی ٹیم کو وہ کام کروانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی ساری پرسنل شرطوں شرائط مانتی ہیں. وہ انہیں شرائط کو مانتی ہیں جو نہ ماننے والی. ہاں جی, اور میں وہ شرطیں نہیں مانتی. دیٹس وائی میں اس ماحول میں کام نہیں کرتی. جب اچھا ڈرامہ ہوگا, اچھا کام ہوگا تو میں ضرور کروں گی کام. آپ کو ابھی تک آفرز آ رہی ہیں کام کرنے کے لیے؟ جی آفرز تو ڈیفینیٹلی آتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا بڑا میں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے اور اس کے بعد میں ان سب کو اچھی لگتی ہوں. کسی کو بھی اچھی نہیں لگیں گی پھر تو میں کام تو ویسے بھی نہیں اچھی لگتی, کیونکہ ان کو عادت پتہ کیا ہے کہ آؤ پہلے ان کے ساتھ پروڈیوسرز کے ساتھ ہاتھوں پہ ہاتھ ماریں, ٹک ٹاکس اٹھا کے دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ سارے پروفس پڑے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح سے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہی ہوتی ہیں, جفیاں ڈال کے ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہیں. اچھا مجھے آپ کی باتوں سے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کو اتنا یہ سب کچھ برا لگتا ہے, تو آپ نے 17 سے 18 سال کیسے سروائیو کر لیا ہے؟ لیکن میں نے جتنا بھی کیا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کوئی ثابت کر 17-18 سکتے. سال تک آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا اور آپ کو کام میرا ملتا رہا آج ہے, تک کوئی کام اسکینڈل کرتے نہیں نہیں رہا. ہیں, ہاں جی, کام میرا کرتے آج نہیں. تک کوئی اسکینڈل پھر نہیں رہا. اب کیا وجہ ہے کہ اب وہ کام بھی نہیں مل رہا اور اب آپ کام مل رہا ہے, لیکن ان کی شرطوں پہ میں کام نہیں کرنا یہ چاہتی. شرائط اب زیادہ سخت ہیں کہ پہلے جی نہیں تھی, اب موجود ہیں؟ پہلے ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی تھی, اب ہر کسی کے اب لیے. ہر کسی کے یعنی لیے کہ ہے. آپ کا کہنا ہے کہ اگر اسٹیج پر کسی نے کام کرنا ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ نے جیسے کہا نا کہ اتنی گاڑیاں کیسے آ جاتی ہیں, اتنا سارا کچھ. اچھا اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, جو لڑکی پہلا گانا کر رہی ہے اس کی پیمنٹ بھی نہیں ہے کوئی اتنی. اچھا اگر وہ انٹری کر رہی ہے, اگر اس کی پیمنٹ بھی کچھ نہیں ہے, اگر اگزامپل کچھ بھی ہم لوگ اگر فگر اس کا کر آپ لیں. نے آج تک کتنی میکسیمم پیمنٹ لی ہے, یہاں سے حساب لگا لیتے ہیں نا. نہیں یہ بڑا پیمنٹ ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے. نہیں دیکھیں پتہ لگے نا کہ آپ نے 17 سال کام کیا ہے. لیکن الحمدللہ عزت میکسیمم سے میں نے جتنا کام کیا ہے اچھا میں نے اچھی پیمنٹ لی ہے. میکسیمم پیمنٹ کتنی لی ہوگی کسی بھی چلے آپ کی میکسیمم کو بھی کوئی ایک پیمنٹ کہ آپ کو خوشی ہوئی ہوگی یہ سب سے بڑی پیمنٹ ہے میری؟ نہیں بہت اچھی پیمنٹ ملی ہے, جتنا بھی میں نے عزت سے کام کیا اس حساب سے مجھے بہت اچھی پیمنٹ آپ ملی ہے. سمجھتی ہیں کہ اس پیمنٹ میں آپ کا جو ہے وہ بنگلہ بھی بن سکتا تھا, گاڑی بھی؟ نہیں اتنی اس پیمنٹ میں نہیں بن سکتا تھا. الحمدللہ شکر الحمدللہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے. میرے پاس اگر گاڑی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ میری گاڑی ہے. آپ گاڑی آپ کے پاس پہلے سے تھی ہاں جی, کام پہ آنے سے؟ نہیں جب میں اسٹیج پہ آئی تھی
تب نہیں تھی، لیکن یہ کہ میں نے محنت کی، میں نے کمایا، تو ڈیفینیٹلی میں نے سیونگ کی، میں نے اس میں سے گاڑی بنائی۔ کہ کیسے سیونگ ہوگی اگر پیسے اتنے بجٹ، کیا اتنا بجٹ ملتا ہے کہ اس کا آپ کا منتھلی سروائیو ہو جائے، کپڑے ڈریسنگ پوری ہو جائے؟ میں نے تو سنا ہے پیمنٹ اتنی ہوتی ہے کہ جتنی ڈریسنگ آپ اگر 2 گانے بھی لڑکی کر رہی ہے اور اگر ساتھ ٹیم بھی ہے، بیک ڈانسرز بھی موجود ہیں، تو ان کی پیمنٹس ملا کے تو وہ تو ڈبل نہیں، آپ کو۔ پیمنٹ میں سے تو بالکل نہیں پورا ہو سکتا۔ یہ جتنے بھی انٹرویوز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو لوگ مطلب اس ماحول میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں کہ دیکھیں پیمنٹ میں سے تو کام نہیں ہوتا۔ میں نے بتایا نا کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، تو مجھے فیملی کی طرف سے بھی سپورٹ اس رہی ہے۔ وقت کئی درجن لڑکیاں اور خواتین آرٹسٹ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں تھیٹر پہ۔ جی، آپ کسی کو بھی پیمنٹ اتنی ملتی ہے کہ وہ گاڑیاں بنگلے بنا سکتے؟ نہیں نہیں، پیمنٹ سے بالکل نہیں بنا تو سکتی۔ پھر کیسے بنے گی؟ کیسی بنی؟ میں کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں کہ ان کے چاہنے والے جو ہیں ہاں جی، ان سے وہ لیتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، اور پھر وہ کام بھی کیے جا رہی ہیں۔ کام بھی کر رہی ہیں، اور ان کو بلا کے دیکھیں نا، سیٹیں بھی دیتی ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے تو پھر نیکسٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا اب کون سا شکار ہے۔ اچھا، آپ سمجھتی ہیں کہ اب موجودہ جو تھیٹر چل رہا ہے، اس تھیٹر میں اس دور میں ایسا کام جو ہے اگر آپ فیملی ڈرامہ پیش کریں تو لوگ پسند کریں گے؟ لوگوں کو تو گندی عادتیں ڈل چکی ہیں۔ بالکل نہیں، دیکھیں عادتیں اگر گندی عادتیں اگر ڈالی گئی ہیں نا تو اچھی عادتیں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن بات یہ کام کیا جائے۔ پروڈیوسرز جو ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں نا کہ صرف آپ دیکھیں جی سیٹیں کتنی دیں گی، اچھا جی آپ یا پرسنل ڈیمانڈ پوری کر دیں۔ اگر یہ چیزیں چھوڑ کے پہلے بھی جو ڈرامے ہوتے تھے جب میں نے سٹارٹ کیا تو تب پروڈیوسر پیسے لگاتے تھے اپنے ڈرامے پہ، ہاں مطلب ہر ویک میں وہ سیٹ چینج ہوتا تھا، جو کریکٹر تھا اسی حساب سے اس کریکٹر نے اسی لباس میں آنا ہے۔ اب دیکھیں جس لڑکی کا جو کریکٹر نہیں ہے، نوکرانی کا رول ہے، وہ 80-90 ہزار روپے کی میں مجھے بتائیں نا میکسی پہن کے آ رہی ہے۔ نوکرانی کا کیا کانسیپٹ ہے کہ وہ اگر ڈرامہ ہے تو وہ میکسی پہن کی کیوں آ رہی ہے؟ ہاں، نوکرانی کا کیا کام ہے؟ کریکٹر میں کریکٹر میں نہیں ہے نا، کریکٹر میں نہیں ہے۔ صرف یہ تو شوشے بازی ہو رہی ہے، فیملی کے لیے تو نہیں کر رہے۔ میں کہہ رہی ہوں آرٹسٹ کو پریزنٹ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، ابھی اگر بات کی جائے نسیم وکی صاحب الحمرا میں ڈرامہ کر رہے ہیں۔ الحمرا میں ہمیں سب سے مشکل ہے ڈرامہ کرنا، وہاں پہ کوئی ولگیرٹی کرنا، وہاں پہ تو بالکل نہیں کر سکتے۔ ڈریسنگ ایسی ویسی نہیں کر سکتے، اور یہاں تک کہ وہ اگر جگت بازی کی یا مذاق کی بھی بات کی جائے تو وہ بھی زیادہ آپ بلو دی بیلٹ بات نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، بالکل ایسے۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ ڈرامہ ہو رہا ہے، اگر وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ وہاں پہ ان کی ٹیم میں شامل ہو کر کام کر سکیں؟ پہلی بات تو یہی کہ ابھی عثمہ بہاری صاحبہ وہاں پہ وہ کام کروا رہی ہیں، انہوں نے یہ اس چیز کا ابھی وہ دیکھیں گی، اور پہلے جو بھی وہاں پہ یہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں، جو بھی جن کا آپ نام لے رہے ہیں، پہلے وہ پراپرلی وہ ثابت تو کر لیں کہ کیا وہ واقعی فیملی ڈرامہ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی الحمرا تک کیوں محدود یہ بات رہے کہ فیملی ڈرامہ کیا جائے؟ کیوں کمرشل تھیٹر میں نہیں فیملی ڈرامہ کر سکتے؟ اگر تو وہ فیملی ڈرامہ کروا سکتے ہیں تو دیکھیں نا، پھر ان کو چاہیے کہ باقی سب تھیٹرز میں بھی فیملی ڈرامہ کروانا چاہیے۔ دیکھیں اب آرٹسٹ کو کیوں، اسٹیج آرٹسٹ کو کیوں ہمیشہ اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اچھی لڑکی نہیں ہے، یہ اسٹیج کی ہے تو مطلب یہ گندی لڑکی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پریزنٹ ویسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں پریزنٹ ہو چکا ہے ہو چکا ہے، ان کہ کی ٹک ٹاک سے خواتین، اٹھا کے دیکھ اگر لیں۔ آپ اسٹیج ڈراموں کی بات کی جائے، پہلے اگر اسٹیج کی بات کی جاتی تھی، خاص طور پہ پنجابی اسٹیج کی، تو انسان کے دماغ میں فوری جو چیز آتی تھی وہ تھی ہنسی، مزاح اور کامیڈی۔ انٹرٹینڈ ہوتے تھے، وہ ٹھیک ہے، دیکھ کے جاتے تھے۔ لیکن اب سوشل میڈیا بھی ہے، بالکل۔ اور اب جو کام ہو رہا ہے، جس طرح کا کام سوشل میڈیا پہ ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، اب اگر اسٹیج کا نام لیا جاتا ہے تو جو چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں، ورڈ بالکل ایسے فحش، بہت ڈانس، فحاشی مجرا، ورڈ آتے ہیں، بالکل ایسا۔ مزہ آتا ہے۔ تو پھر اگر ایسے الفاظ اسٹیج کا نام سن کر ہی انسان کے دماغ میں آئیں گے تو پھر اس پہ کام کرنے والی لڑکی کو بھی کیسے آپ سمجھتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کن نگاہوں سے دیکھیں؟ تو اسی چیز کے چاہے لیے آپ تو میں نے آواز جو اٹھائی ہے۔ اچھا کام کر رہی ہیں، جو جیسا بھی کام کر رہی ہیں، اچھا اور برا کام تو ایک الگ ٹاپک بالکل ہے، ایسے ہی ہے، جو بھی کام کر رہی ہے اس کے لیے تو یہ پھر مشکل ہو گیا۔ بالکل۔ تو پھر آپ کیسے سروائیو کر سکتی ہیں کہ کر سکتی ہے خاتون اسٹیج پر؟ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟
میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں نا گھر بیٹھ کے تو ٹھیک پرسنلی نہیں میری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے بھی. ہماری اگر پرسنلی لڑائی کہیں نا تو وہ میری کسی سے بھی نہیں ہے. میری لڑائی کام کو لے کے ہے. اگر میں کام نہیں کر رہی نا تو وہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہی کیونکہ اب جیسے جیسے ان کی شرط و شرائط یہ بڑھتی گئی ہیں میں اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لے آئی ہوں اس چیز کے لیے. اور میں نے یہ ضروری سمجھا کہ مجھے اس بارے میں بات کرنی چاہیے, مجھے آواز اٹھانی چاہیے. اب دیکھیں جو آرٹسٹ ہیں اچھی بھی ہیں, کام بھی کر رہی ہیں, ان آپ کو ان سمجھتی کی ہیں ایسی فنکار آئے ہیں ہاں ایسی ہیں بھی, ایسا نہیں مثلاً کہ نہیں ہے, مثلاً بہت ساری ہیں ایسی. اچھا لیکن ان کو بھی دیکھیں نا گھر چلانا ہے, گھر کے معاملات چلانے ہیں, ان کی بھی مجبوری بن گئی ہے کہ ان کی دیکھیں نا یہ جو سیٹوں والی بات ہے یا ان کے ساتھ ریلیشن بنا کے کام کرنے والی بات ہے, ان کی بھی مجبوری بنا دی گئی ہے کہ اگر کام کرنا ہے تو یہ ساری باتیں, یہ شرطیں آپ کو ماننی پڑیں گی. اور وہ بھی کام کر رہی ہیں پھر آپ کا وہ مجبوری سے کام کر رہی ہے. جب میں نے یہ پوسٹیں لگانا شروع کی اور جب میں نے اس بارے میں بات کرنا شروع کی تو وہ کھل کے تو سامنے نہیں آ کے بات کر رہی تھی, لیکن مجھے انہوں نے پی ایم میں بہت ساری خواتین نے میسیجز کیے کہ تھینک گاڈ کہ کسی نے تو آواز اٹھائی تابندہ. اور ہم لوگ صرف مجبور ہیں اس وجہ سے کہ ہم اگر بات کریں گے تو شاید ہمیں کاسٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رزق من جانب اللہ, یقین اللہ پہ رکھیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ کام نہیں دیں گے. تو اچھا ڈرامے میں سے اگر ڈانس نکال دیا جائے, مائنس کر دیا تو ڈرامہ اچھا پیش کیا جا سکتا ہے. اگر ڈرامہ اچھا ہے, اسکرپٹ اچھا ہے تو بالکل ہو تو سکتا ہے. آپ پروڈکشن کی طرف کیوں نہیں آتی ہیں؟ آپ ایگزامپل سیٹ کیوں نہیں کرتی کہ آپ ایک ایسا ڈرامہ بنا کر دیں؟ کیونکہ جس کا کام ہے نا اس کو اچھا لگتا ہے. میں لیکن ایکٹر ہوں نا تو میں ایکٹنگ اچھی کر سکتی ہوں. اگر یہ نام نہاد یہ جو پروڈیوسرز ہیں یہ کام کر رہے ہیں, یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں, تو کیا یہ فیملی ڈرامے کی طرف نہیں جا سکتے؟ اور معذرت کے ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ یہ لوگ, میں پوسٹ دیکھ رہی تھی کہ فنڈز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں فنڈز دیے جائیں نا کہ تاکہ ہم لوگ فیملی ڈرامہ کر سکیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کو کیا فیملی ڈرامہ کرنے کے لیے فنڈز چاہیے جبکہ آپ لوگ خود لاکھوں کی پروڈکشن کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کی نظر فنڈز پہ ہے. پھر بھی وہاں پہ سرکاری لیول پہ بھی ان کو بھی نہیں چھوڑنا کہ آپ فنڈز لے کے سرکار سے فیملی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں, ویسے آپ فیملی ڈرامہ نہیں کر سکتے. اور جو کوئی فیملی ڈرامہ کرے گا, اچھا ڈرامہ کرے گا, اس کا رزلٹ بھی سامنے آئے گا. تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا. میری جیسے عظمیٰ بہاری صاحبہ سے میٹنگ ہوئی ہے, بات ہوئی ہے, میں اس بات سے پوری امید ہوں. انہوں نے مجھے پوری یقین دہانی اس بات کی دلوائی ہے کہ ان کی نالج میں یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا میں نے آپ کے کافی زیادہ اسٹیٹمنٹ میں دیکھے, آپ یہ دعویٰ بھی کر رہی ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے. بہت اچھا کام کیا. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتی ہیں بیٹھ کے؟ جی جو اچھا کام کیا وہ تو دیکھ سکتی ہوں, لیکن جو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے وہ معذرت کے ساتھ میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر اس کنسیپٹ کو اب آپ کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ اب موجودہ حال کیا ہے؟ اب پروڈیوسرز آپ کو اچھے نہیں لگ رہے, بقول آپ کے مجھے اچھے نہیں لگ رہے, پروڈیوسرز کو میں اچھی نہیں لگتی کیونکہ ان کے بارے میں وہ یہ ساری سچی باتیں جب باہر آئیں گی تو کسی کے بھی بارے میں سچی باتیں آئیں گی تو وہ اس کو پسند تھوڑی کریں گے. مجھے تو ویسے بھی یہ اس لیے نہیں پسند کرتے نا کہ میں ان کی ویسے بھی پرسنلی ان کی کوئی بھی شرط و شرائط نہیں مان سکتی. میں آتی ہوں, ڈرامہ کرتی ہوں, میں نے اپنی انٹری سے تھوڑی دیر پہلے آنا ہوتا ہے اور میرا کام ختم تو میں نے گھر پہ چلے جانا ہے. اچھا اب اور بلکہ یہاں پہ تو جو لڑکیاں ہیں جو آرٹسٹ, بعد میں ڈرامہ ختم بھی ہو جاتا ہے, انہوں نے ساری رات بیٹھ کے کھانے ہوتے ہیں اور ڈرنکس کرنی ہوتی ہے, جوا کھیلنا ہوتا ہے, ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے. اور کچھ کولیگس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہوتا ہے ان لڑکیوں کو, تاکہ وہ پروڈیوسر کو کہہ سکے کہ نہیں یہ لڑکی بڑی اچھی ہے, اس کو کام کروایا جائے. نہیں یہ بات پروڈیوسر کی حد تک تو آپ کی بات مجھے کچھ کافی حد تک سمجھ آ رہی تھی. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ لڑکیوں کو اپنے کولیگس یعنی کہ ساتھی فنکار جو ہے ان کو بھی خوش رکھنا کچھ آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش آیا؟ کبھی ساتھی میرے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اگر آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں دیکھتی ہوں نا, میں اس چیز کا حصہ رہی ہوں, میں اس شوبز کا حصہ ہوں. تو دیکھیں میں اندھی تو نہیں ہوں, میں دیکھ تو سب کچھ رہی ہوں. اب اللہ جنت نصیب کرے سردار کمال صاحب, ان کے ایک انٹرویو میں انہوں نے بلکہ یہ بات کہی کہ تابندہ آپ تو وہ ایکٹر ہو کہ اتنی پیاری بھی ہو اور آپ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی کے ہتھی نہیں چڑھتی آپ. اچھا
تو بات میرے سے پرابلم صرف یہ ہے، اور اب تو زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو سچ ہے نا، ان کے کالے یہ جو بھیانک چہرے ہیں، یہ سامنے اب میں لے کے آ رہی ہوں، تو اس لیے ان کو یہ چیز بہت بری لگ رہی ہے. جب میں نے آواز اٹھائی نا تو مجھے یہ بڑا کہا گیا چپ کر جاؤ، تم اس بارے میں بات نہ کرو، مطلب یہ بڑا مافیا ہے. کس چیز کا مافیا ہے یہ؟ مطلب عورتوں کی کمائی کھانے والا مافیا ہے یہ؟ مافیا ہے کہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کی کمائی پہ یہ اپنا گھر بھی چلا رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو مافیا کہتے ہیں. باہر کاٹن کے سوٹ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور مونچھوں کو ایسے وٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور اندر آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی تہاڑیاں سیٹاں نہیں آئیں، تو بتائیں نا یہ کہاں کا مافیا ہے. اور سیکنڈ بات یہ کہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں ڈائریکٹر کا انہوں نے کنسیپٹ ختم کر دیا. اب کوئی بھی اٹھ کے کہتا ہے جی اچھا وہ والا اسکرپٹ اٹھا لیں، چلیں ٹھیک ہے وہ یہ ڈرامہ کر لیں. ہم لوگ، میں اپنی بات بھی کرتی ہوں کہ ہم لوگ ڈرامہ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے پہنچتے ہیں، ہمیں بتا دیا جاتا ہے جی ہم نے اس طرح جا کے بول لینا، اور وہ پہلا شو ہمارا ریہرسل ہی ہوتا ہے. اچھا. ہاں جی، کیونکہ کوئی ریہرسل نہیں ہو رہی ہوتی. اور اگر لاہور کی بات کریں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ریہرسل کرتے ہیں یا بہت محنت دکھاتے ہیں، تو وہ سارا کچھ نا وہ صرف دکھانے کی حد اچھا، تک ہے. آؤٹ ڈور اسٹیج کے بارے میں تو کافی حد تک سنا جاتا ہے کہ کوئی ایس او پی سے بہت دور کی بات ہے، یعنی کہ وہاں پہ ڈرامہ تو نہیں، وہاں پہ اگر کہا جائے کہ حسن کی محفل ہی چلتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو ریسنٹلی ابھی کل کی بات بتاتی ہوں. یہ جنوبی پنجاب کے تھیٹرز ہیں اور بڑا مشہور تھیٹرز ہیں. میں نام نہیں لینا چاہوں گی، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کا تھیٹر خراب ہو. وہاں پہ دیکھیں ایس او پیز میں ہے کہ آپ اسٹیج پہ پیسے نہیں اڑا سکتے، بالکل. لیکن وہ لڑکی پہ پیسے اڑائے گئے ہیں. تو میں وہی کہتی ہوں ای کیمراز اور جب لگے ہوئے ہیں، اور ڈانس بھی جو ہے وہ ہاں جی 15 سے 20 گانوں پہ جتنے ڈانس، مرضی گانے چل رہے ہیں، ہاں جی بالکل اور ایس ایسا او ہو رہا پیز ہے. کے مطابق 5 سے 6 گانے آئے تھے، 5 گانے ہیں. 5 گانے ہیں ایک ٹائم میں، اور وہاں پہ جو ہے وہ کئی زیادہ دیر ہوں پہ گانے بھی ہوتے. اچھا، جی آپ ایک طرف سے کہتی ہیں کہ اس ماحول کو ٹھیک ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. دوسری طرف سے آپ کہتی ہیں نام بھی نہ لوں اور ان کا رسک بھی وہ نہیں کام نہیں، بھی وہ سب کرتے کو رہے. پتہ ہے. میری بات سنیں نا، یہ بات کوئی صرف یہ نہیں کہ مجھے پتہ ہے، یہ بات تو دیکھیں سوشل میڈیا پہ سارے پروفس اداروں کو پڑے بھی ہیں. پتہ ہے، اداروں کو بھی پتہ ہے، ایکشن نہیں لیا جاتا. ایکشن لیں گے انشاءاللہ. میں نے ابھی آپ کو یہ جو ذکر کر رہی تھی، میری ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے عظمیٰ بہاری صاحبہ سے، تو میری بڑی تفصیل کے ساتھ ان سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے مجھے یہ سب کچھ پتہ ہے، اور ان پہ بلکہ وہ بڑی قانون سازی بنائی جا رہی ہے اچھا. کہ جس پہ اب یہ بڑے اچھے ایکشن لیے جائیں گے. اور اب ان کو پتہ چلے گا، کیونکہ عظمیٰ بہاری صاحبہ جب آئی تھی نا تو 2 سال تو کہتے ہیں نا، کوئی بچہ بھی ہے یا کوئی بھی ہے، آپ ہیں میں کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں سمجھتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو ویسے 2 سال آئی تھنک ہو گئے، تو انہوں نے نا ان کو بڑا ریلیف بھی دیا، بہت زیادہ ان کو سمجھایا بھی، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھے. اب انہوں نے مجھے یہ یقین دہانی دلوائی ہے کہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ بہت جلد بہت اسٹرکٹلی ایکشن آئیں گے. اچھا، اور آخر میں آپ مجھے بتاتی، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر اس انڈسٹری کو ٹھیک ہونا ہے، اسے ڈانس کو مائنس کر دینا چاہیے، حل ہے؟ کپڑے ڈریسنگ کا خیال رکھا جائے، یہ حل بالکل ہے؟ بالکل. یا جو بد کلامی کی جاتی ہے یہ حل ہے؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو یہی کہ حل یہ ہے کہ پہلے انسان کو نا اپنے آپ کو، سب کو اپنے اندر جھانکنا پڑے گا کہ دیکھیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا پریزنٹ کیا کر رہے ہیں. پاکستان کے اسٹیج کے آرٹسٹ کو آپ پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں، کس نظر سے ان کو دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کی مجبوریاں ان کو یہ مجبور کر رہی ہیں، پروڈیوسرز کی یہ جو شرط و شرائطیں ہیں وہ ماننے پہ. پروڈیوسرز کو میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پروڈیوسرز نے سب کو ہائر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ڈائریکٹر کی جو میں بات کر رہی تھی کہ اس کی دیکھیں جگہ ختم کر دی گئی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ڈائریکٹر جو ڈائریکشن دیتا تھا ویسے سب کچھ ہوتا تھا. اب ڈائریکٹر جو ہے وہ خود بلکہ جا کے، پہلے ڈائریکٹر کے ساتھ اسسٹنٹ ہوتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی انٹری سے لیٹ ہو گئی ہے تو وہ اس کو جا کے بلایا جائے. اب وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ خود جا کے بلا رہا ہوتا ہے کہ میڈم آ جائیں آپ کی انٹری ہے. اور مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جو بڑا کوئی اگر اپنے آپ کو اس دور میں سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی ڈائریکٹر ہوں، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ اچھے ڈائریکٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ پہلا شو کرتے ہیں
ٹھیک ہے، اور پہلے شو کرنے کے بعد آپ کیک کٹنگ کر دیں کہ شو سپر ہٹ، ڈرامہ سپر ہٹ، تو ابھی باقی کے 6 دن تو پڑے ہیں. وہ پڑھے ہیں. فرسٹ شو پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ سپر ہٹ؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال سے کہ اس چیز پہ نا سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے گلے بان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور پروڈیوسرز کی یہ جو شرط و شرائطیں ہیں نا، اس کو بند کیا جائے. حکومت ایکشن لے اس چیز پہ، جو کہ میں نے بتایا، عثمہ بخاری صاحبہ نے بتایا ہے کہ وہ اس چیز پہ اب ایکشن باقاعدہ طور پہ خود لیں گی، اس چیز پہ خود نظر رکھیں گی. اور سیکنڈ بات یہ کہ اچھا کام اگر کریں گے تو آڈینس بھی دیکھے گی، فیملیز بھی دیکھیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے. جس چیز کے لیے میں نے آواز اٹھائی، میرا ضمیر مطمئن ہے، کوئی اور بات کرے یا نہ کرے، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل بات ہمارے ساتھ موجود تھی تابندہ علی، جن کا کہنا ہے کہ بالکل ہر ایک شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. بے شک اگر اسٹیج پاکستانی اسٹیج جو ہے دنیا بھر میں نہ صرف دیکھا جاتا ہے بلکہ پسند کیا جاتا ہے، اور جو پاکستانی کامیڈینز ہیں، جو پاکستانی اسٹیج ہے، خاص طور پہ پنجابی اسٹیج کی بات کی جائے، اس کو پورے دنیا میں جہاں جہاں پہ پنجابی اور کامیڈی کے چاہنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو جو ہے وہ خاص طور پر دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر اس سے یہ جو چند کالی بھیڑیں یا جو ماحول اس وقت اسٹیج کا دکھایا جا رہا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بھی ولگیرٹی کو، ڈانس کو، اور جو مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ اپلوڈ ہے، اس سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں. اور پاکستان کا جو فنکار دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں، اور اب آنے والے جو فنکار، نئے فنکار، موجودہ فنکار جو ہیں، وہ مزید پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرنے میں اس اسٹیج کے ذریعے جو ہے وہ کافی زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. اپنے میزبان زہیب کاظمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.